السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا، آج جو اینگلو کی جو فرسٹ اینڈ کیمپین کی جو رپورٹ ہے وہ ہاف ایئر اینڈڈ، تو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. دیکھتے بھی کہ کیا چل رہا ہے رپورٹ میں. تو پہلے تو بیلنس شیٹ پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بیلنس شیٹ میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ کمپنی جس طرح کا بھی رپورٹ دیتی ہے جو بھی ہو، وہ بیلنس شیٹ میں بالکل واضح نظر آ جاتا ہے کہ کیا چل رہا ہے. تو کرنٹ ایسٹ جو ہے نا وہ انہوں نے بھی ڈپ کیا ہے. سوری، نان کرنٹ ایسٹ 17 بلین، کرنٹ ایسٹ would be 25، ٹوٹل ایسٹ جو کہ 42 ارب روپے. اچھا، تو پراپرٹی اینڈ پلانٹ 11، 1.8 right of use assets. Okay. Stock and trade, which would be 14 billion. Trade debts. Okay, تو trade debts almost 30 کروڑ 24 کروڑ کے ساتھ بڑھے ہیں. Advance deposit prepayments, sales tax recoverable 3 billion. کیش، اچھا کیش جو ان کے پاس کیش جو بیلنس ہے وہ بھی اس نے بھی ڈپ کیا ہے 2.7 سے 1.3، جو کہ اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں. چلو دیکھتے ہیں ایکویٹیز اینڈ لائبلٹیز. ایکویٹیز اوکے، شیئر کیپٹل، شیئر پریمیم. اچھا، ان اپروپریٹڈ پروفٹ جو ہے نا وہ اس نے بھی ڈپ کیا ہے. لانگ ٹرم فائنینسز اوکے اٹس دا سیم. لیز لائبلٹی اوکے بڑے ہیں تھوڑے سے 1.2 بلین. کرنٹ لائبلٹیز، current liabilities 25 billion and current asset 25 billion, so it's almost the same. Okay, which is not a good thing, but let's see why is it. Trade and other payables, which is 15. Supplier financing unfunded 8. Long-term finances 1.9. Okay, 20. Short-term finances would be 25 کروڑ. اچھا، یہ کم ہوا ہے پچھلے کوارٹر کی نسبت، مطلب پچھلے سال کی نسبت. جو فرسٹ ہاف ایئر جو رپورٹ تھی یہ 24 کے، تو کوئی خاص میجر چینج نہیں ہے، لیکن ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو کرنٹ ایسٹ ہے اور کرنٹ لائبلٹیز جو ہے نا وہ almost the same, which is not, I mean current liabilities are a little bit more compared to current assets, so that's not a good thing for a FMCG sector company, جو کہ ابھی آپ کو پتہ چل بھی جائے گا کہ یہ کیوں ہے. اچھا، یہاں پہ جو پروفٹ اینڈ لاس جو اسٹیٹمنٹ ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو سیلز جو ہے نا وہ کم ہوئی ہے بنسبت پچھلا جو مطلب 2024-2025 کا جو کوارٹر، جون 30 کا جو کوارٹر ہے وہ اینڈ ہوا ہے لیٹس سے پچھلا 27 بلین کے ساتھ، اور اس والا جو ہے 26 بلین کے ساتھ. اور ہاف ایئر اینڈڈ بھی اگر دیکھیں جون 30 تک تو وہ 55 ہے اور یہ 52 ہے. پروفٹ اس میں زیادہ ہے لیکن سیل جو ہے نا وہ ڈپ کی ہیں. تو جب یہ سیل ڈپ کرتا ہے تو مطلب اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آیا جو اس پر جو GST لگا تھا اس کی وجہ سے سیل کم ہو رہی ہے، یا جو بھی ہے وہ جو فل رپورٹ آئے گی تو اس میں پتہ چل بھی جائے گا. لیکن سیلز جو ہے نا وہ کم ہوئی ہے، اور کاسٹ آف سیل وہ بھی کمپنی نے کم کیا جو کہ بہت اچھا ہے. اور جو گراس پروفٹ ہے وہ 9.7 بلین اور پچھلے سال کی نسبت اس سال بڑھا ہے، اور کوارٹر ٹو کوارٹر وہ بھی بڑھا ہے گراس پروفٹ. ڈسٹریبیوشن مارکیٹنگ ایکسپینسز 1.9. اوکے، یہ بھی اچھا ہے کہ کم ہوا ہے دونوں
کوارٹر آن کوارٹر بھی کم ہوا ہے اور ایئر آن ایئر مطلب جو ہاف ایئر کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ بھی کم ہوا ہے. ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز یہ بڑی ہیں, کوارٹر آن کوارٹر تو بڑی ہے اور ہاف وہ بھی بڑھ گئی ہیں ہاف ایئر کے حساب سے. ادر آپریٹنگ ایکسپینسز اچھا یہ کم ہوئی ہے یہاں پہ بھی, اور ایئر ہاف ایئر کے حساب سے بڑی ہے 37 کروڑ. اچھا ادر انکم وڈ بھی 5 کروڑ, یہاں پہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی کم ہوا ہے تو اسی وجہ سے ڈپ کیا ہوگا. اور 13 کروڑ جو ہے نا وہ لاسٹ ایئر میں تھی جس وقت پالیسی ریٹ آلموسٹ 22% تھی. اور ایئر آن ایئر کے حساب سے دیکھیں تو وہ ہاف ایئر کے حساب سے دیکھیں تو وہ 16 کروڑ, وہ بھی مطلب تھوڑا سا ڈپ کیا لیکن بنسبت پچھلے سال کے جو کہ 17 کروڑ تھی اور اس سال جو ہے نا 16. اچھا آپریٹنگ پروفٹ جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا ہے 4.7 بلین اور یہاں پہ 2.5 بلین, تو کوارٹر آن کوارٹر بھی بڑا ہے اور جو ہاف ایئر کے حساب سے وہ بھی بڑا ہے آپریٹنگ پروفٹ. فائنینس کاسٹ وہ ڈپ کیا ہے, ڈپ اسی لیے کیا ہے کہ پالیسی ریٹ انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا وہ 22% سے آلموسٹ 11% پہ آ گیا ہے ابھی. اچھا پروفٹ بیفور ٹیکسیشن وچ وڈ بی 2.1 زبردست, اور ٹیکسیشن 1.8 بلین یہ نظر آ رہا ہے کہ, اور ایئرلی کے حساب ہاف ایئرلی کے حساب سے دیکھیں وہ 2.6 بلین تک گیا ہے بنسبت پچھلے جو سال میں وہ 82 کروڑ تھا اور یہاں پہ 2.6 بلین ہے, 2.6 ارب. پروفٹ فار دا پیریڈ which is 23 کروڑ کوارٹر کے حساب سے, جو پچھلے کوارٹر مطلب پچھلے سال اسی کوارٹر میں 58 کروڑ تھا اور اس سال 23. تو پروفٹ نے بھی ڈپ کھایا, مطلب پروفٹ نے بھی ڈپ کیا ہے. وہ وجہ کیا ہے, یہ بھی ایک میجر وجہ ہے ٹیکسیشن, جو اس پر جو جنرل سیلز ٹیکس GST لگا ہے دودھ پہ, تو وہ ایک وجہ ہے کہ اس پہ جو GST لگا تھا تو اس کی وجہ سے ٹیکس بڑھا ہے. ارننگ پر شیئر 0.30 30 پیسے, اور ہاف ایئر کے حساب سے ارننگ بڑھی ہے لیکن کوارٹر کے حساب سے ارننگ نے ڈپ کیا ہے 23 کروڑ. اچھا اب جاتے ہیں کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں. میں ایگزیکٹلی اس ٹیکسیشن پہ شور نہیں ہوں. جب یہ فل رپورٹ آئے گی تو تب وہ نوٹس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کون سا ٹیکس ہے, یا مطلب کون سا ٹیکس اس کو یا اس پروفٹ کو ڈپ کر رہا ہے. کیش فلو اسٹیٹمنٹ, اچھا ان لوگوں نے 2.8 روپے پر شیئر جو ڈیویڈنڈ پہ دیا تھا 16 بلین 1.3 15 6 okay. اچھا cash generated from utilizing operation 2.8 billion, finance cost paid 90, oh wow, 91 crore, taxes paid 1.3 billion, contribution defined, benefit group okay. اچھا نیٹ کیش جو جنریٹ ہوا ہے آپریٹنگ ایکٹیویٹی سے 55 کروڑ ہے جو کہ which is good. پچھلے سال ہاف ایئر میں جو ہے نا وہ نیگیٹو تھا 6.8 بلین جو کہ اس دفعہ پازیٹیو ہے, زبردست. کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز, پرچیز آف پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ, اچھا کیپیکس, شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ, اچھا 2.5 کروڑ, زبردست. پروسیڈ فرام ڈسپوزل آف پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ بایولوجیکل ایسٹس, اچھا یہ کیش ان ہوا ہے تو زبردست. کہ کیا کون سی چیزیں بیچی ہیں کمپنی نے. انٹرسٹ انکم ریسیوڈ 4 کروڑ 96 لاکھ, تو یہ بھی پازیٹیو ہے. نیٹ کیش جنریٹ فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز وچ از 11 کروڑ.
Acha, cash flow from financing activities. Oh wow. So that's a big dip, which is 2.1 billion they paid dividends. Proceed from repayment of short-term finance net. Okay. Finance 4 crore or repayment of these liabilities against right of use assets. Okay, 53 crore वो है. So net cash utilized in financing activities 2.6 billion, which is, I mean, cash flow would be negative because you see it says 2.0, I mean 2 billion negative cash flow. So cash and cash equivalent at the beginning of the period, which would be 2.3 billion, or net cash and cash equivalent at the end of the period 33 crore. ये लास्ट क्वार्टर के नस्बत जो है ना, ओके, लास्ट क्वार्टर में मतलब लास्ट ईयर जो है ना वो 8 बिलियन नेगेटिव के हिसाब से क्लोज हुआ था, और इस हाफ ईयर, सॉरी क्वार्टर ने हाफ ईयर, और हाफ ईयर इस पे 2 बिलियन. तो ओवरऑल कंपनी जो है ना अच्छी है, लेकिन जो मेन चीज़ थोड़ा सा कंसर्न कर सकती है वो है सेल्स. मतलब एफएमसीजी सेक्टर है और इसमें सेल ना होना ये एक रेड फ्लैग हो सकता है. मतलब ये इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन it is a point of concern where we should think about like why is it negative. तो जीएसटी की वजह हो सकती है कि ये नेगेटिव है, और so yeah, basically that's what it is. ओके, थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. अल्लाह हाफिज़.